میری بڑی بہن سب سے لاڈلی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، لیکن ہماری 2 بڑی بہنوں نے گھر کی 4 دیواری پار کر کے ہم سب کی عزت مٹی میں ملا دی۔ گھر میں خوشحالی، اطمینان اور اتفاق کی فضا کے باوجود نہ جانے میری بہنوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جس نے ہمارے خوشیوں بھرے گھرانے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی ساری ذمہ داری میری بہن عدیلہ پر ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سارے بچے ایک طرف اور وہ ایک طرف، والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ عدیلہ کا کہا وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ جھوٹی شکایت بھی کرتی تو ہم سب بہن بھائیوں کی پٹائی ہو جاتی۔ کہتے ہیں جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، دکھ بھی اس سے ملتے ہیں۔ عدیلہ نے یہ سچ کر دکھایا۔ اس نے ایسا فیصلہ اچانک کیا کہ ابو کی عزت خاک میں ملا دی۔ ان دنوں میری دوسرے نمبر والی بہن فضیلہ MBBS کے فائنل میں تھی، جب کالج کے فنکشن میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام مشاہد اور ارشاد اس کا چھوٹا بھائی تھے۔ ایک روز وہ باجی عدیلہ کو بھی ان سے ملانے لے گئی۔ یوں دونوں بہنوں نے ان دونوں بھائیوں سے دوستی کر لی۔ اس واقعہ کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج پڑھنے جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں ان بھائیوں کے پیار میں گرفتار الگ الگ گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ عدیلہ کو والدین نے کبھی کسی شے کی کمی نہ ہونے دی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے بہت امیر گھرانے میں جانے کی خواہش تھی۔ اسی خواہش نے اسے بے راہ روی کا شکار کیا۔ مشاہد اور ارشاد چونکہ امیر لڑکے تھے، عدیلہ نے چھوٹی فضیلہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اکسایا کہ تم ارشاد کے ساتھ دوستی کر لو، جبکہ میں مشاہد کے ساتھ جڑتی ہوں۔ یوں ہماری شادیاں ایک امیر کبیر خاندان میں ہو جائیں گی، ورنہ والدین تو ہمیں مڈل کلاس گھروں میں دھکیل دیں گے، جہاں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اور عزت و آبرو کے نام پر بے شمار دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ گھر والوں کو باجی اور آپی کے اس کارنامے کا ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا گل کھلاتی پھرتی ہیں۔ امی ابو کا خیال تھا کہ ان کی بیٹیاں نیک چلن اور لاکھوں میں ایک ہیں۔ یہ فرشتہ صفت کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ ان کو اولاد پر اندھا اعتماد تھا۔ انہی دنوں ابو باجی کی شادی اپنے بھتیجے اصغر سے کرنے کا سوچ رہے تھے، جو سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اب سعودیہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کر رہا بھتیجے، جبکہ امی آپی فضیلہ کی شادی اپنے بھانجے زہیب سے کرنے کی ٹھانے بیٹھی تھی۔ وہ بھی ایک لائق اور خوبصورت نوجوان تھا، اسے فوج میں کمیشن ملا تھا۔ یہ دونوں لڑکے ہی نیک تینت اور تعلیم یافتہ تھے، لیکن ہوتا کہ وہ اکثر ابو سے ملنے ہمارے گھر آتے تھے اور ہم سب بہنوں کو بچپن سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایک رشتہ دار نے آ کر ابو سے کہا کہ عدیلہ کو ہم نے 2-3 بار کالج سے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب کی دراصل اپنی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود اپنی بچی کو کالج سے پک کرنے جاتے تھے۔ جب دوسری بار شکایت ملی تو ابو کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بیٹیوں سے باز پرس کی۔ دونوں صاف مکر گئی کہ ابو کسی نے آپ سے غلط بتایا ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے۔ کسی بدخواہ نے آپ کو بھڑکایا ہے تاکہ آپ کی بیٹیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس پر ابو خاموش ہو گئی، مگر ان کے دل میں بات کھٹک رہی تھی۔ لہٰذا میرے بھائی نصیر کو انہوں نے بیٹیوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ وہ روز کالج جا کر چھٹی کے وقت سامنے ایک کباب والے کی دکان پر بیٹھ جاتا اور بہنوں پر نظر رکھتا۔ آخر کار ایک روز اس نے عدیلہ باجی کو مشاہد کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیا اور گھر آ کر ابو کو بتا دیا۔ جب آپی اور باجی گھر لوٹی تو ابو انہیں مارنے کو تیار بیٹھے تھے، لیکن امی آڑے آ گئی۔ کہا کہ جوان بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں، اس سے ہماری بدنامی ہوگی، ان کو پیار سے سمجھاتے۔ پھر یہ تو عدیلہ کی غلطی ہے، نصیر نے اسے کسی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے، فضیلہ کی نہیں، اس بے قصور کو کیوں مارتے ہو؟ ابو نے امی کے سمجھانے سے غصہ کو قابو کیا اور عدیلہ باجی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی۔ ابو نے کہا کہ میری بات غور سے سن لو اور آئندہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، ورنہ کالج نہ جا پائیں گے۔ فضیلہ تو جی ابو کہہ کر ایک طرف ہو گئی، مگر عدیلہ نہیں مانی۔ کہنے لگی کہ مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، آپ اس سے ملے، مشاہد اچھا لڑکا ہے، اس کے باپ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ ابو نے کہا کہ میں اس بزنس مین کو جانتا ہوں، اس کے لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، مگر بیٹی بھی وہ تھی جس کو ان کے لاڈ پیار نے سر چڑھا لیا تھا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے شادی تو کرنا ہے، اس کی مرضی سے صحیح، اگر وہ لڑکا راضی اور سنجیدہ ہے تو اس کو کہو کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجے، تب ہم غور کریں گے۔ فہیم سیٹھ تو ایک مغرور بزنس مین تھا، اس نے کب ہمارے در پر رشتہ لینے آنا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں ایک روز کالج جانے کا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے مشاہد کے ساتھ چلی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ باجی کی خواہشات دنیاوی بے کنار تھیں، جن کو پورا کرنے کے خواب وہ کب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میرے پاس موبائل فون، گاڑی، ڈرائیور علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ زیورات اور دولت کی وہ شدید تمنائی تھی، گھر کا کام نہ کرنا پڑے۔
اس لیے تو کر بھی ہونے چاہیے، بنگلہ بھی علیحدہ ہو اور اس میں فرنیچر بھی اعلیٰ پائے کا ہو۔ وہ جب چاہے گاڑی لے کر باہر گھومتی رہے اور ہوٹلوں سے کھانا کھائیں۔ چنانچہ آسائشوں اور سیر و تفریح کے چکر میں وہ والدین کی عزت کو پامال کر کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن فضیلہ کالج نہیں گئی تھی۔ گھرے جاتے وقت باجی نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ رات تک نہ لوٹی۔ امی ابو بہت پریشان تھے۔ جب فضیلہ کو امی نے ہاتھ جوڑ کر قسم دی تو اس نے بتایا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امی نے پوچھا تم کو کیسے پتہ؟ وہ بولے کہ بس پتہ ہے مجھے، کل میں نے اس کو فون پر کسی سے بات سنا لیکن میں یہی سمجھی کہ مذاق کر رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ابو رونے لگے۔ نصیر بھائی بہن کا اتا پتہ کرنے چلے گئے۔ ابو نے کافی تلاش کی، کوشش کی لیکن کوئی سراغ کیسے ملتا، حالانکہ گھر کا بھیدی گھر میں موجود تھا۔ فضیلہ کو سب پتہ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ گئی ہے اور مشاہد کے ٹھکانے کہاں ہیں، مگر وہ کچھ نہ بولتی اور معصوم بنی رہتی تھی۔ وہ ارشاد کے بارے امی ابو کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ عدیلہ پکڑی جاتی اور خود اس کا معاملہ بھی کھڑے میں پڑ جاتا۔ اس کا عدیلہ سے خفیہ رابطہ برقرار تھا۔ ادھر ابو اور میرے بھائی بہن کو ڈھونڈنے میں ہلکن ہو رہے تھے، تاہم کسی نے اس پر شک نہ کیا کہ وہ بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ امی ابو رو دھو کر چپ ہو رہے، تاہم صبر ان کو کسی طور نہ آتا تھا کہ ان کی جوان بیٹی گمشدہ ہو گئی تھی۔ ابھی یہ رونا دھونا جاری تھا کہ ایک دن فضیلہ آپی نے بھی اسی طرح کیا اور اچانک گھر سے غائب ہو گئیں۔ عدیلہ نے اس کو آسرا دیا، ہمت دلائی اور ایک دن وہ بھی کورٹ میرج کرنے گھر سے چلی گئی۔ یوں ہماری دونوں بڑی بہنوں نے ہم دو چھوٹی بھابھی نے تبھی پوچھا، یہ کون ہے؟ تم ان کو اندر آنے کا کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولے، ہم بھی اسی گھر کی بیٹیاں ہیں لیکن ہمارے ماں باپ عجیب ہیں کہ ہم کو پردیس بیاہ کر پھر ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ہم نے بھابھی کو بڑی دونوں بہنوں کے بارے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب انہوں نے عدیلہ سے تمام ماجرا سنا تو ششت رہ گئیں۔ تھوڑی دیر میں امی اور بھائی بھی آ گئے۔ ان کے دلوں میں دکھ اور غصہ بھر اٹھا۔ بھائی بولے، تم کیوں آ گئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ورنہ میں تم کو دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کچھ دیر بعد ابو بھی آ گئے۔ کہا کہ تم دونوں کا اب ہم سے کچھ تعلق نہیں، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ مگر وہ نہ گئیں، بلکہ ابو کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگنے اور رونے لگیں کہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی ہے، ہم سے نادانی ہوئی، ہمیں معاف کر دی۔ ہوا یہ کہ جب سیٹھ کو علم ہوا کہ اس کے بیٹوں نے ان سے چھپ کر شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس نے بیٹوں کو لعن طعن کی اور کہا کہ میں تم کو آگ کرتا ہوں، ورنہ نکالو ان عورتوں کو، نہ جانے کس خاندان سے ہیں اور کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ مجھ کو آگاہ کیا ہوتا تو میں لڑکیوں کے گھرانے کی چھان بین کرتا۔ میرے گھر میں ایسی راہ چلتی ہوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو نکالو اور سیدھے گھر آ کر جہاں میں نے تم لوگوں کی منگنیاں کی ہیں وہاں عزت کے ساتھ شادیاں کرو، ورنہ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ عرضہ سیٹھ صاحب نے لڑکوں کو مجبور کیا کہ کورٹ کے نکاح نامے دکھاؤ۔ کورٹ میرج انہوں نے کی ہی نہ تھی، اپنے طور پر بنگلے پر کسی مولوی صاحب کو لا کر نکاح پڑھا لیے تھے اور نکاح ناموں کو رجسٹرڈ بھی نہ کیا۔ بہرحال سیٹھ نے بیٹوں سے طلاقیں لکھوائیں اور ان کو کوٹھی سے چلتا کیا تو یہ باپ کے گھر لوٹ کر آ گئیں۔ اب ابو بھی نکال رہے تھے تو کہاں جاتیں؟ جب بھابھی نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ بولے، ابا جی جتنی بے عزتی ہو چکی کافی ہے، اب اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ کی لڑکیوں کو بڑی ٹھیٹھ ہو کر لگی ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب ان کو گھر سے نہ نکالیے ورنہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہو سکتا ہے۔ بہو کے پاؤں پڑنے سے ابو نے دم سادھ لیا۔ وہ بہو کی بہت قدر و عزت کرتے تھے کیونکہ نجمہ بھی ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ بھابھی نے بھائی کی بھی منت کی جو کسی طرح مان کر نہ دے رہے تھے۔ امی تو ایک کونے میں دل پکڑے بیٹھی تھیں، ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا جیسے ان کو ابھی دل کا دورہ پڑنے والا ہو۔ بہرحال ہماری فرشتے صفت بھابھی نے کسی طرح معاملہ سنبھال لیا اور باجی اور آپی کو گھر میں جگہ مل گئی۔